اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. میرے قابل احترام علماء کرام، میرے معزز مسلمان بھائیوں بچوں، یہ مجلس ذکر ہے اور ہماری مجلس کے ذکر میں دو قسم کے اذکار شامل ہیں. ایک ہم نے کر لیا جو زبانی ذکر ہے، اور ایک وہ جو ہمارا اصل ذکر ہے جس کو ذکر خفی یا ذکر قلبی یا مراقبہ بھی کہتے ہیں. تو یہ ذکر کی اہمیت اور فضیلت تو آپ حضرات علماء سے سنتے رہتے ہیں. یہ فقیر بھی کوئی نئی بات اس سلسلے میں نہیں کرنا جا رہا، لیکن مشائخ کے ہاں ذکر محض مقصود نہیں، بلکہ یہ ذکر جو ہے یہ انسان کو انسان بنانے کی بہترین کنجی ہے. علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے اس آدمی کے اوپر، تو انہوں نے ایک سوال کیا، آدمیت بھئی انسانیت کیا؟ ایک تو ہے انسان، انسانیت کیا چیز ہے؟ ایک ہے آدم، یعنی ہم آدم ہیں، لیکن ہمارے اندر آدمیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک لفظ لکھا آدمیت، اور آگے ایک سوالیہ نشان بنا دیا. بھئی آدمیت کیا چیز ہے؟ جیسے اس کو ہم کہتے ہیں بھئی انسانیت کیا چیز ہے. کیسے پتہ لگے کہ یہ صورتاً انسان ہے لیکن حقیقت میں بھی انسان ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے آگے لکھا کہ آدمیت کا خلاصہ ہے احترام آدمیت، یعنی جس کے دل میں دوسرے انسان کا، دوسرے آدمی کا احترام جس کے دل میں پیدا ہو جائے، سمجھ لو وہ آدمی بن گیا، وہ انسان بن گیا. تو یہ ایک سفر ہے. میں رستے میں بھی اپنے ساتھیوں نے کسی نے بھی سوال کیا اس فقیر سے، تو میں نے کہا کہ انسان کی انسانیت کو انسانوں میں سے تو وہ لوگ پہچانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کے باطن کو پاک فرما دیتے ہیں، جس کو فراست مومن بھی کہتے ہیں. لیکن انسان کے باطن کو ساری مخلوقات پہچانتی ہے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے بے جان چیزیں ہوں. وہ جب انسان کہیں چلا جاتا ہے تو وہ ان کے اوپر اس کی انسانیت کا اثر سب سے پہلے پڑتا ہے. جانور سب سے زیادہ پہچانتے ہیں کہ یہ انسان آ رہا ہے، کہ انسان کی شکل میں حیوان آ رہا ہے. اسے سب سے زیادہ جانور پہچانتے ہیں، پھر اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں بھی ہمیں پہچانتی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ انسان تھے جن کی نظیر تاریخ نے پیش کی کہ وہ ایسے انس کے پتلے بن گئے تھے، ایسے محبت کے پتلے بن گئے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تعریف یہی فرمائی. کہ کسی نے پوچھا کہ مومن کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک محبت کا پتلا ہو، اور یہ سب کے لیے ہو، کوئی خاص اس میں گروہ شامل نہ ہو. ہاں البتہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے یا اللہ کے دین کے دشمنی پر اڑ جائیں اور کسی صورت سے بھی دشمنی سے نہ ہٹ رہے ہوں، تو ان کے شر کو اور فتنے کو دفع کرنے کے لیے سختی اور علاج ضروری ہے، جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. مگر اس کے علاوہ بھی عام حالت کے اندر تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسانیت کی پہچان صحابہ کرام کے زندگی میں کیسے ہوئی. کہ آپ صحابہ کرام کے واقعات میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے مجلس کے اندر، تو پرندے آپ کے سروں کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ نہیں؟ وہ آپ سے وحشت کھاتے تھے کہ محبت کرتے تھے؟ یعنی بے جان سمجھ کے. تو یہ ساری جب انسان بن جاتا ہے تو یہ اشرف المخلوق ہے، تو ساری مخلوق اس کے ساتھ انس پکڑتی ہے، یعنی خود اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. تو انسانیت کے انسان بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے باطن کو، ساری مخلوق انسانیت کو پہچانتی ہے، جانور بھی پہچانتے ہیں. ایک واقعہ اس فقیر نے بتایا کہ ایک اللہ والے تھے، وہ کسی جگہ جنگل میں ریاضت کے لیے تشریف لے گئے کچھ عرصے کے لیے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو وہاں کے جانور تھے ان کے دل میں ان کی محبت ڈالی، اور وہ جانور آ کر کے ان کے ساتھ اکثر بیٹھا کرتے تھے. ہرنی بھی ایک آتی تھی اپنے بچوں کو لے کے، وہ اس کا دودھ پی لیا کرتے تھے اس سے، اور اس کے بچوں کے ساتھ تفریح بھی کرتے تھے. وہ بچے کھیلتے تھے ان کے ساتھ.
تو ایک دفعہ جب وہ شہر جانے لگے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بچے بہت مانوس ہو گئے ہیں، پیارے ہیں، تو میں ان میں سے کسی ایک کو اپنے شہر لے جاؤں۔ تو دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ ہرنی اٹھی، اس نے اپنے بچوں کو ہکیلا اور لے گئی۔ یعنی ہمارے باطن کی میں ذرا سی تبدیلی آئے انسانیت سے ہٹ کے تو اس کا اثر اس ساری چیزیں محسوس کرتی ہیں۔ یہ تو جاندار محسوس کرتے ہیں، بے جان چیزیں بھی محسوس کرتی ہیں، جو ہمارے کپڑے ہیں، جو ہماری رہائش کی جگہیں ہیں، جو ہماری سواریاں ہیں۔ حضرت خواجہ محمد سعید قریشی ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں، شجرہ شریف میں ان کا نام ہے۔ تو وہ ایک جگہ کسی جگہ مہمان گئے تو میزبان کے کمرے میں 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں، تو ایک چارپائی پر وہ لیٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ دوسری چارپائی کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ تو دوسری چارپائی جو تھی وہ پہلی چارپائی سے کہنے لگی کہ تو کتنی خوش قسمت ہے، تیرے اوپر اللہ کے ایک بندے لیٹے ہیں، مجھے تو یہ نصیب نہیں ہوا۔ یعنی چیزیں انس پکڑتی ہیں۔ جب انسان بن جاتا ہے تو انسان کا مطلب ہے محبت کا پتلا، اور ہر ایک کے لیے، تو اس وقت اس سے ہر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے اور اس کے پاس بیٹھنے کو اس کا جی چاہتا ہے۔ تو یہ کروڑوں واقعات اس امت کے اندر ایسے بھرے پڑے ہیں۔ حضرت غالباً شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کے مرشد نے آپ کو ایک ٹوپی دی تھی، وہ ٹوپی جب آپ پہنتے تھے تو مسجد میں جانے کے لیے پہنا کرتے تھے، ویسے استعمال نہیں فرماتے۔ تو ایک دن آپ نماز کے لیے تشریف لائے تو اچانک وضو کا تقاضا ہو گیا، تو آپ نے وہ جو اپنے خادم تھے ساتھ، آپ نے وہ ٹوپی ان کو دی، فرمایا کہ بھئی تم نماز پڑھ لو جا کے، میں ذرا وضو تازہ کر کے آؤں، جماعت تو ہو جائے گی اس وقت۔ وہ خادم جو تھا جیسی ٹوپی پہن کے مسجد میں گھسا تو فوراً گھبرا کے باہر نکل آیا۔ تو حضرت نے پوچھا بھئی خیریت تو ہے؟ فرمایا حضرت میں وہ ٹوپی پہن کے اندر گیا تو وہاں تو کوئی انسان تھا ہی نہیں، سارے جانور کھڑے ہوئے تھے، تو میں تو ڈر کے باہر نکل آیا کہ یہ تو مجھے کھا پی نہ جائے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ ٹوپی اس لیے مجھے شیخ نے دی تھی کہ میں کسی انسان کے ساتھ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ سکوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ اشرفیت اور یہ شرف بخشا ہے۔ تو انسان تک پہنچنے کے لیے ایک سفر ہم نے کرنا ہے، اس کو سلوک کہتے ہیں اللہ والوں کی زبان میں، اس کو طریقت بھی کہتے ہیں، وہ طریقہ جو ہمیں انسان بنا دے۔ اس لیے اور وہ انسان ہم کیسے بنیں گے، اس کے لیے نمونہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ تو آپ کا مگر ان سب چیزوں کے اندر ہمارے اندر جو کمی ہے، میں صرف وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو میں نے ایک انتہائی منزل کا تذکرہ کر دیا کہ ہم نے پہنچنا وہاں تک ہے، یعنی ہم نے انسان بننے کی محنت کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان ہو۔ تو اس کے لیے، اس محنت کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں بس۔ اگر یہ فقیر آپ کو سمجھا سکا تو بس ساری زندگی کے لیے 2 ہی چیزیں کافی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر، کیونکہ اس کے بغیر اس منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمودہ نسخہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کسی کامل شخص کی جس کی صحبت میں آپ کو یہ آدمیت کے طریقوں کی پہچان ہونے لگ جائے، کیونکہ آدمی اپنے منزل کو جاننے کے لیے کسی کی سند بھی تو چاہتا ہے کہ نہیں۔ جیسے آپ نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا، تلفظ درست کر لیا، اب اگر خود سے آپ نے تلفظ درست کیا تھا تو یہ فکر ہوگی بھی پتہ نہیں میں صحیح پڑھ بھی رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا، کتاب سے دیکھ کے درست کر لیا۔ اسی طرح سے آپ نے مسائل سیکھ لیے تو یہ فکر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک ایسا راہبر چاہیے جو آپ کی اس سفر کی سند دیتا رہے کہ ہاں بھئی سفر آپ کا ٹھیک جا رہا ہے، اور آپ کو ہمت دلاتا رہے، کمزوری، غفلت۔ تو یہ اس فقیر نے ایک آیت پڑھی، قرآن مجید کی ایک آیت سورہ حج کی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ منسوب ہو گئی ہیں، جو بھی چیزیں جن کے ساتھ اللہ کا نام لگ گیا ہو، تو جو آدمی ان کی قدر اپنے دل میں محسوس کرنے لگ جائے تو یہ دلوں کی صفائی کی علامت ہے۔ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ کھوٹ ہے جس کو ہم نے دور کرنا ہے، اور وہ کھوٹ ہی ہمیں انسان بننے کی تک پہنچنے میں ہمارے لیے رکاوٹ ہے۔ اور اس کھوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 ہی چیزیں قرآن مجید میں بیان فرمائیں، ایک ذکر اور ایک نماز۔ لیکن
ان دونوں کے ساتھ ساتھ صحبت صالحی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ صحبت کے اندر رہ کر کے آدمی کو اپنے سفر کا پہ اطمینان رہتا ہے کہ میں ٹھیک سفر کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ آیت جو ہے اللہ کے نام لگی چیزیں، یہ آپ سب جانتے ہیں، بیت اللہ اللہ کے نام لگا ہوا چیز ہے، اللہ کا گھر اس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید یہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ لگی ہوئی چیز ہے، کیونکہ ہم اس کو اللہ کا کلام اور قرآن کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ مسجد ہے، یہ بھی اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ تو یہ ان سب چیزیں اللہ کے نام کے ساتھ منسوب ہیں۔ تو ان کی قدردانی کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یعنی قدردانی کی مراد ہے کہ جو اس گھر کا ادب جس کو ہم کہتے ہیں، کہ بیت اللہ کا ایک ادب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا ایک ادب ہے، مسجد کا ایک ادب ہے، قرآن شریف کا ایک ادب ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کے دل میں یہ ساری چیزیں کم و بیش، چاہے جتنا مرضی فاسق اور فاجر ہو، لیکن کم از کم یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ منسوب ہیں، جن کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو ان کی قدر تو ہر مسلمان کرتا ہے۔ لیکن یہ دلوں کی مکمل پاکیزگی کا نام نہیں۔ یہ فقیر جان سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ ہم نے جو یہ سفر طے کرنا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو مکمل پاک کر لینا ہے، اور جب ہم ہر کھوٹ سے پاک کر لیں گے، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہو گئیں جو غیر جاندار ہیں۔ مثلا بیت اللہ کے اندر بظاہر کوئی روح نہیں ہمیں نظر آتی، اللہ تعالیٰ کا کلام چونکہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اس کی روح ہمیں نظر نہیں آتی، حقیقت میں تو وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ حی ہے، جیسے اللہ کی دوسری صفات ہے۔ مسجد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر علماء مفسرین نے لکھا کہ بھئی جو چیزیں اللہ کے نام کے ساتھ منسوب ہیں، ان کی تعظیم، ان کی بڑائی کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے سے زیادہ اچھا، اپنے سے بہتر سمجھنا، یہ ہے بڑائی کا مطلب۔ تعظیم دینے کا مطلب ہے کہ اپنے سے زیادہ بہتر سمجھنا۔ پھر اس کے اندر علماء نے لکھا کہ انبیاء جو ہیں یہ بھی اللہ کی نام لگی مخلوق ہیں۔ پھر انبیاء کے ورثاء جو ہیں، یعنی اس امت کے اندر وہ یا علماء ہیں یا اہل اللہ ہیں، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کو لے کر کے اس امت کے سامنے پیش ہوئے اور اللہ نے ان کو چنا ہے۔ تو ان کی تعظیم، یعنی ان کو اپنے سے بڑا سمجھنا، صرف ان کی اس نسبت اس کام کی وجہ سے، یہ یاد رکھیے، کام کی وجہ سے کہ جس منصب کے اوپر یہ موجود ہیں، اس منصب کی وجہ سے ان کی تعظیم کی جائے، ان کو بڑا سمجھا جائے، تو یہ بھی دلوں کی صفائی اور پاکیزگی کی نشانی ہے۔ اور تعظیم کا مطلب میں نے وہی عرض کیا کہ ایک ہے کسی انسان کا ذاتی عمل، اور ایک ہے اس کا منصب، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وارث ہے، جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مطابق آپ کی رہنمائی کرتا رہے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی چنیدہ بندہ ہے، اور اس کی تعظیم اور اس کا اکرام کرنا، یہ سب چیزیں ہمیں اپنے دل میں محسوس ہونی ہیں۔ تو یہ دلوں کی صفائی کی نشانی ہے کہ اگر ہم اور اس میں ان کے ذاتی اعمال کا دخل نہیں، یاد رکھیے، اگر کوئی عالم جو ہے اس کا ذاتی عمل جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو، مثال کے طور پہ سود کھاتا ہے، مثال کے طور پر اور کسی گناہ کے اندر ملوث ہے، لیکن اپنے علم کی حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ آج کل بہت زیادہ ہمارے ماحول کی خرابی کی وجہ سے ہمارے اندر یہ بات بہت چیز گھر کر گئی ہے کہ ہم کسی دین سے جڑی ہوئی شخصیت کو ہمیشہ اس کے ذاتی اعمال کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ دو شخصیات ایسی ہیں جن کے لیے ان کے پاس جو امانت ہے، علم کی امانت عالم کے پاس، اور کسی اللہ والے کے پاس تربیت کی امانت، جب تک وہ اس کے اندر خیانت نہیں کرتا، اس وقت تک اس کی تعظیم جو ہے وہ اس امانت کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ہونی بہت ضروری ہے، اس کے ذاتی اعمال کا اس سے تعلق نہیں۔ ہاں، جب وہ اپنے منصب میں خیانت کرنے لگ جائے، مثلا عالم خود تو گناہ گار ہو، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اپنے علم میں بھی خیانت کرنے لگ جائے، مسئلے غلط بتانے لگ جائے اپنے مفاد کی خاطر، تو پھر سمجھیے کہ اب اس کی تعظیم کا حق وہ نہیں رہتا جو کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی اللہ کی نام لگی چیزیں ہیں۔ تو ان کے اوپر میں عرض کرنا چاہیے، بات سمجھانے کے لیے ایک چند واقعات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نام لگی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، ان کو بڑا جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری منزل نہیں، ہماری منزل جو ہے
وہ تعظیم کرنی ہے ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی نام لگی چیزوں کی، جو اصل نام لگی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جب تک ہم ان چیزوں کو بزرگ نہ جانیں اپنے سے، اس وقت تک سمجھیں کہ ہمارے نزدیک ہم نے ابھی تک ہمارے دل پاک نہیں ہوئے، اور ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی ہے ذکر کے ذریعے اور صحبت کے ذریعے۔ تو اس میں دو باتیں جو فقیر سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ذکر کرنے سے پہلے نیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ہم ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اگر تو میں ذکر اس نیت سے کر رہا ہوں کہ مجھے ذکر کا ثواب ملے گا تو یقیناً آپ کو اس کا بدلہ ملے گا، لیکن وہ ذکر آپ کو پاک نہیں کرے گا، آپ جیسے کہ ہیں ویسی کے ویسی رہیں گے جو آپ کا باطن پہلے تھا، کیونکہ نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، بندے کے گمان کے موافق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتا کیا ہے، جیسے گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمارے ذکر کے اندر زیادہ تبدیلی کیوں نہیں آتی ہمارے اندر ذکر کرنے کی وجہ سے؟ کیونکہ لوگ اسی مغالطے کی وجہ سے اکثر ذکر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر تو ہم بہت عرصے سے کر رہے ہیں، ذکر سے کیا ہوگا؟ تو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم ترین چیز ہے وہ ہے ذکر کی نیت، کہ آپ کس لیے ذکر کر رہے ہیں۔ ایک نیت تو یہ ہے کہ بھئی مجھے سکون ملے، تو آپ کو یقیناً سکون ملے گا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس نیت کی وجہ سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ سب سے کمتر ترین درجہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ ایسی جو دلوں کے اندر جو پریشانی کے اسباب موجود ہیں، ذکر سے وہ تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائیں گے تو آپ کو سکون اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ لیکن یہ ذکر کا اصل مقصد نہیں۔ دوسری نیت ذکر کی یہ ہے کہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ایک کے بدلے میں 10 ملیں گے یا 70 ملیں گے یا 100 یا 700 ملیں گے، بدلہ اس کا ملے گا۔ تو اگر آپ ذکر اس نیت سے کر رہے ہیں تو یہ یقیناً آپ کے کھاتے میں اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ یہ آپ کو دے دیں گے، اور یہ بدلہ آپ کو آخرت کے اندر ضرور مل جائے گا۔ لیکن ذکر کرنے کا اصل منشا یہ ہے کہ میرے دل کے اندر، اسی دنیا کے اندر میرا دل ایسا پاک ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ بڑائی اور بزرگی مجھے نظر آنے لگ جائے، جو اللہ کے نام لگی ہوئی چیزیں ان کی بڑائی اور عظمت میرے دل میں پیدا ہو جائے۔ تو یہ میں نے ایک واقعہ آپ کو چند واقعات سناتا ہوں۔ اس میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جلالین تفسیر شریف لکھی ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا یہ مقام تھا ولایت کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ان کو زیارت ہوا کرتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا، بہت کچھ انعام و اکرام سے نوازا۔ فرمایا کہ وہ بخشش کا سبب کیا بنا، کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند آیا؟ تو فرمایا کہ باقی چیزیں تو کام نہ آئیں۔ میں ایک دفعہ تفسیر لکھ رہا تھا تو میں نے جب سیاہی ڈبوئی، قلم کو ڈبویا سیاہی کے اندر، تو ایک مکھی آ کر کے اس قلم کے اوپر بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگ گئی۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید یہ پیاسی ہے، تو میں نے اپنا قلم روک لیا اس کی پیاس بجھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ تو نے میری مخلوق کی داد رسی کی تو میں نے اس عمل کی وجہ سے تجھے بخش دیا۔ اب چونکہ وہ مخلوق، ان کی نظر میں مخلوق کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی انہوں نے قدر کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قدردانی اس طریقے سے کی۔ زبیدہ ملکہ عرب کی ایک مشہور گزری ہیں، انہوں نے سعودی عرب کے اندر لوگوں کی خدمت کے لیے بڑے بڑے کام کروائے، ان کی آسانیوں کے لیے، عوام الناس کے لیے بڑی خدمت کی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمایا کہ مجھے تو کوئی اعمال کا پتہ نہیں، لیکن میں ایک دفعہ کھانا کھانے لگی تھی اور مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی، تو بھوک کے وقت ہی ایک دم اذان کی آواز آئی، تو میں نے اپنا نوالہ جو تھا وہ روک لیا اس اذان کی تعظیم کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف اس لیے بخش دیا کہ تو نے اذان کی خاطر اپنی بھوک کو قربان کیا تھوڑی دیر کے لیے اور اذان کے کلمات کا جواب دیا، تو یہ ان کی بخشش کا سبب بن گئی۔ تو نیت جو ہے عمل کے ساتھ ساتھ وہ بہت ضروری ہے۔ تو اب جو بات یہ فقیر سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو اصل چیز اللہ کے نام لگی جو چیز ہے ہمارے پاس، ہم سب سے مخاطب ہے، وہ ہے شریعت کے وہ احکامات جن کو ہم چند ناموں سے جانتے ہیں، فرض سے، واجب سے، سنت سے، مستحب سے،
کوئی چیزیں شریعت کے اندر کرنی حرام ہیں، کوئی چیزیں شریعت کے اندر کرنی منع ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، کچھ چیزیں اجازت تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہیں جن کو مکروہ تنزیہ کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ وہ جو احکامات ہیں شریعت کے، کیونکہ ہمارا منشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثان ہیں اس امت کے اندر، علماء اور صلحاء جو آپ کی تعلیم اور تربیت کی کو سیکھ کر کے مخلوق کو سکھا رہے ہیں، تو ان کی محنت ہے کس چیز کے اوپر؟ شریعت کے اوپر۔ تو شریعت کے احکامات کی پہلے عظمت دل کے اندر پیدا ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا جیسے ہم ذکر کرتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ سکون ملے۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو میری نیت کیا ہوتی ہے؟ سکون ملے اور اس کا مجھے کوئی بدل ملے، اور وہ بدل آخرت کے اندر ملے۔ لیکن اس دنیا کے اندر اس حکم کی اس کا جو نفع اور نقصان ہے وہ ہماری نظر میں نیت کے اندر نہیں ہوتا، اس لیے ہم شریعت کے اندر، شریعت کے احکامات کے اوپر، یعنی ہم جو نیت کر کے عمل کر رہے ہوتے ہیں شریعت کے جن احکامات کے اوپر، وہ چونکہ ہماری نیت کامل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اثرات ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہوتے۔ اور اثرات ظاہر کیسے نہیں ہوں گے؟ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ مستحب ایک لفظ ہے شریعت کے احکامات میں سے، ایک حکم ہے، اس کو ہم نفل بھی کہتے ہیں، لیکن مستحب وہ نفل ہے، وہ عمل ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، مگر اس کے لیے پابندی نہ لگائی ہو امت کے اوپر کہ امت بھی اس کام کو ضرور کرے، مگر اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ تو اس مستحب کے بارے میں حکم شریعت کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عمل کو یہ جانتے ہوئے کرے کہ یہ اللہ کا محبوب عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبوب جانتے تھے اور کرتے تھے، لیکن مجھے نہیں کیا گیا کہ میں اس کو کروں، مجھے پابند نہیں کیا گیا، مگر ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب عمل، تو اس وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی جب اس کے بارے میں ہم پابند نہیں کیے گئے تو ہم اس کو ہلکا جانتے ہوئے اس مستحب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کیا قیمت ہے؟ اس مستحب کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی قیمت یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی مستحب پر عمل کرتا ہے تو علماء نے لکھا ہے ایک مستحب پر جب وہ عمل کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور جس ذات کا محبوب ہے وہ ذات ہی تو ساری کائنات کی مالک اور خالق ہے، اور جس کے ذریعے اس نے اس حکم کو بھیجا، جس کے نظر میں جس مخلوق میں سے جو اشرف المخلوق تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، تو آپ کی نظر میں بھی تو یہ عمل محبوب ہے۔ تو جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے محبوب عمل کو اپنے دل میں محبوب جاننے کے لیے ذکر شروع کرتا ہے، یہ سمجھ کہ جو چیز فرض ہے میری نظر میں، وہ فرض کی وہ قیمت، وہ قدر، وہ منزلت، کہ اس حکم کو اللہ نے فرض کیوں قرار دیا، اس حکم کو سنت کیوں قرار دیا، اس حکم کو واجب شریعت میں کیوں کہا گیا، اس کو مستحب کیوں کہا گیا، میری نظر میں اس حکم کی وہ بڑائی اور بزرگی کھل جائے جو اس کے لفظ کے ساتھ ہے۔ تو مستحب کا میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مستحب ایک ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ اگر وہ انسان اس مستحب کو اس نیت سے کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، تو میں اس کو اس نیت سے کر رہا ہوں اور کوئی نیت مقصود نہ ہو، اور اس نیت سے کرے گا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ شخص 1000 سال تک نفل نماز پڑھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنی لمبی زندگی دیں کہ وہ 1000 سال تک نفل نماز پڑھتا رہے اپنی مرضی سے، لیکن ایک مستحب کے اوپر عمل کرے یہ سوچ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ عمل محبوب تھا اور آپ اس کو خود کیا کرتے تھے، تو وہ ایک مستحب کو ایک مرتبہ کرنے کی قیمت جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، وہ قیمت یہ ہے کہ اس کی 1000 سال کی نفل کا جو اجر اس کو ملنا ہے وہ ایک طرف، اور ایک مستحب کے اوپر ایک مرتبہ عمل کرنے کا اجر اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری نظر میں وہ احکامات جو ہیں، یہ الفاظ تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ہم اس کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ابھی ہمارے نزدیک اس کی بزرگی اور بڑائی بیان ہمارے دلوں پر نہیں کھلی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے نام لگی جو چیزیں ہیں ان کو جب تم بزرگ اور بڑا جانو گے تو یہ اصل میں وہ بڑائی ہے جو تمہیں بڑا کر دے گی، جو تمہیں انسان بنا دے گی، کیونکہ شریعت کے احکامات، شریعت اتری ہی انسان کو انسان بنانے کے لیے، آدمی کو آدمی بنانے کے لیے اتری ہے۔
تو جب اس میں سب سے محبوب ترین عمل جو انسان کو سب سے زیادہ قریب کرتا ہے اللہ کے، وہ تو ہے فرائض، یعنی جن کو اللہ نے فرض قرار دے دیا. لیکن اس کے بعد وہ احکامات شریعت کے جو اور قریب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں ان کو ہم سنن موقدہ کہتے ہیں. پھر وہ احکامات جن کے ساتھ سنن غیر موقدہ لگتی ہے، پھر وہ احکامات جن کے ساتھ مستحب کا لفظ لگتا ہے، پھر وہ احکامات جن کے ساتھ حرام کا لفظ لگتا ہے. ان کو چھوڑنے میں اللہ تعالیٰ کے جو قرب نصیب ہوتا ہے وہ 1000 سال کے فرائض کے اوپر عمل کرنے سے نہیں عطا ہو سکتا، کیونکہ وہ ناپسندیدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی. اور ناپسندیدہ چیز کو چھوڑنا یہ زیادہ محبوب ہے بنسبت پسندیدہ چیز کے کرنے کی. اس کی مثال فقیر یوں دیتا ہے کہ کسی آدمی کی بیوی ہو اور وہ اتنی خدمت گزار ہو کہ جب شوہر گھر کے اندر داخل ہو تو وہ سمجھے کہ وہ قالین کے اوپر اس کو چلا کر کے اپنے کمرے میں لے کے آئے. وہ ریڈ کارپٹ جو VIP کے لیے بچھایا جاتا ہے، اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ خود دھلائے، اس کا منہ دھلائے، اپنے ہاتھ سے روٹی کھلائے، ہر چیز اس کی خود کرے، اس کو کوئی کام نہ کرنے دے گھر میں. اس حد تک خدمت گزار ہو. لیکن ایک عیب اس کے اندر ہو. وہ عیب کیا ہو کہ وہ ہر ایرے غیر مرد سے باہر جو گزرنے والا ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو کے گپ شپ بھی لگاتی ہو. بتائیے وہ خاوند کو وہ ساری خدمت اچھی لگے گی؟ وہ ایک عمل وہ کہے گی میں ان کے ساتھ برائی تھوڑی کر رہی ہوں، میں تو گپ شپ لگاتی ہوں. اسی طرح سے حرام اور فرض کو سمجھیں کہ حرام اور فرض ہماری نظر میں تو یہ ہر جو حکم ہے شریعت کا، اس کی عظمت اور بڑائی، یہ کیونکہ یہ اللہ کے نام لگے ہوئے چیزیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں. تو ہم جو چیزیں ہماری نظر میں اللہ کے نام لگی ہیں، مسجد کی بڑی قدر کریں گے، اللہ کے کلام کی بڑی قدر کریں گے، اور یہ ان چیزوں کی قدر کرنے پہ بہت کچھ عطا ہو جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ ایک مخلوق کی وہ پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا ایک فاحشہ عورت نے، تو اللہ کی مخلوق جان کے پلایا تھا نا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے کہ اس کی بخشش کا اعلان فرما دیا، کیونکہ اس نے خاص انتہائی خلوص کے ساتھ اس وقت وہ عمل کیا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے. تو جب ایک عمل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، اس کے اوپر جب یہ بخشش کے فیصلے ہو جاتے ہیں تو خود سوچئے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے خود اتارے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان احکامات کی جو قیمت اور قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، ان کی اسی قدر اور قیمت کو جانتے ہوئے اس عمل کو کرنا، یہ وہ مقام ہے جس تک پہنچنے کے لیے ذکر واحد ذریعہ ہے اور صحبت. کیا مطلب؟ اب خلاصہ یہ فقیر عرض کرنا چاہتا ہے کہ ہم سارے احکامات پہ عمل کرتے ہیں الحمدللہ، اپنے اپنے درجے میں عبادات بھی کرتے ہیں، اپنے اپنے درجے میں معاملات کے اندر بھی شریعت کو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں کسی نہ کسی درجے میں ہم ان کو ادا کرتے رہیں. لیکن یہ تو ہم اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ بھئی ایک حکم سمجھ کے کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس حکم کے اندر جو بڑائی ہے اس حکم کی وہ کھلنی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ بڑائی نہیں کھلتی اس وقت ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کے معنی کو نہیں پہنچ سکتے. اطیع اللہ و اطیع الرسول کا معنی کیا ہے کہ خوشی کے ساتھ اللہ کا کہنا ماننا اور خوشی کے ساتھ اللہ کے رسول کا کہنا. صرف کہنا ماننا نہیں بلکہ خوش ہو کر کے کہنا ماننا. تو خوشی تو تبھی ہوگی نا جب کسی حکم کی کہ بڑے ہونے کی بڑائی سامنے کھلے گی ہم. اور اطاعت کے لفظ کے اندر یعنی خوشی سے فرض پر عمل کرنا، خوشی سے حرام کو چھوڑنا، یعنی جب یہ کام کر لے آدمی تو دل میں خوشی محسوس کرے کہ مجھے آج اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت بخش دی کہ میرے ایک فرض کے اوپر مجھ سے عمل کرا لیا، ایک حرام سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچنے کی توفیق دی کیونکہ میں نے نیت کی تھی، ایک مستحب پر اللہ نے مجھے توفیق دے دی عمل کرنے کی. یہ اتنی خوشی محسوس کرے کہ اس خوشی کے اندر ہی وہ سارا دن گھومتا رہے، اس خوشی کے نشے میں سرشار ہو کے. یہ وہ مقام ہے جو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. دلوں کی صفائی اس وقت تک ممکن نہیں، پورا دل کی پاکیزگی، جب تک کہ شریعت کے احکامات کی وہ قدر. تو ہماری تو محنت، بزرگوں کی محنت ہی اصل میں اتباع شریعت ہے. لیکن اتباع شریعت کس نیت سے؟ ثواب کی نیت سے، سکون کی نیت سے، عذاب سے بچنے کی نیت سے. یہ ساری نیتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ بہت نچلے درجے کی نیت ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت کچھ دینا چاہتے ہیں،
اور وہ دینا چاہتے ہیں نیت کے اوپر. جو بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے جیسا میں اس کا بدلہ اس کو ویسے ہی دیتا ہوں, اس کے گمان کے موافق دیتا ہوں. تو جس آدمی کی تو اللہ والے جو محنت کرواتے ہیں, تربیت کا مطلب کیا ہے, نیت کی بلندی کے اوپر محنت کرواتے ہیں, اور اس نیت کو قائم رکھنے کے لیے پھر ذکر کے ساتھ اس کی مدد کرواتے ہیں کہ بھئی اس نیت کو سوچ کر کے یہ ذکر کرو, اور جب اس کے اندر کوئی کمی آنے لگے, سستی آنے لگے, تو فوراً توبہ کرو, رجوع کرو, اور پھر ذکر کر کے اس کو اس منزل تک پہنچا. اس فقیر نے اپنے ساتھیوں سے ایک دفعہ عرض کیا کہ ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں گھروں کے اندر, باہر بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے, ہمیں ان کے بہت سارے رویے مزاج اچھے نہیں لگتے, پسند ہی نہیں آتے ان کا بولنا, ان کا چالنا. تو اب یہ تو بظاہر اگر آدمی عقل سے سوچے تو وہ یہی اس کو جواب ملے گا کہ بھئی اس کا جو رویہ, اس کا جو بول چال کا طریقہ ہے, اس کے اندر کوئی گناہ تو نہیں ہے, تو اس کا اپنا مزاج ہے, تو مجھے اس کا مزاج کیوں نہیں اچھا لگ رہا بھائی. بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر آدمی اپنے مزاج کے اندر آزاد ہے کہ نہیں, جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ دے. ایک آدمی کا بولنے کو جی نہیں چاہ رہا, ایک آدمی بولنا چاہ رہا ہے لیکن اپنے مزاج کے مطابق گفتگو کر رہا ہے, تو ہمیں اگر کسی آدمی کا مزاج گھر کے اندر اچھا نہیں لگ رہا, رشتہ داروں میں, گھر کے باہر کسی کا مزاج اچھا نہیں لگ رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے مزاج کا علاج کرنا ضروری ہے. تو اس کے لیے بھی یہ ذکر مدد دیتا ہے کہ آپ کو جب کسی آدمی کے رویے سے تکلیف, ایک ہے کہ اس نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو, اور ایک یہ کہ اس کا محض انداز گفتگو, انداز اٹھنا بیٹھنا, آپ نے کسی سے کوئی کام کہہ دیا, اس نے نہیں کیا, تو اب اس سے ہم بہت ساری ہمارے دلوں کے اندر قدورتیں اور دوریاں صرف اسی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے, حالانکہ وہ رویے شرعاً غلط نہیں ہوتے. ایک آدمی آزاد ہے, آپ کا کہنا مانے یا نہ مانے, آپ نے کسی کو کوئی کام کہہ دیا, اس نے نہیں کیا, تو 100 مجبوریاں ہو سکتی ہیں اس کی, مگر یہ جو سفر ہے تو اب اس انسان کا بحیثیت انسان ہونے کے اس کا احترام کرنا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس نے کوئی بات ایسی کی نہیں جو شریعت کے حکم کے خلاف ہو, تو مجھے کیوں بری لگ رہی ہے اس کی یہ بات, اور میں نے اس کے لیے دل میں کیوں میل رکھی ہے بلا وجہ. تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی ذکر سب سے بہترین ہتھیار ہے. جب آپ کو کسی کا رویہ اچھا نہ لگے تو آپ اس کے برے رویے کو دل میں رکھ کے ذکر شروع کر دیں کہ یا اللہ اس کا جو برا رویہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا, تو کیوں نہیں اچھا لگ رہا, اس میں کیا خرابی تھی بھائی, اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا, یہ آزاد ہے اپنے گفتگو کے اندر, پتہ نہیں اس وقت اس کا یہ کسی پریشانی کے اندر تھا, کوئی 100 اس کے ساتھ مسائل تھے, میں نے کیوں سمجھ لیا کہ یہ ہر وقت میرے ساتھ اچھے ہی بات گفتگو کرے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب انسان مخلوق کے ساتھ رہتے ہوئے مخلوق کی احترام کب پیدا ہوگا, جب آپ ان کے غلط رویوں کو بھی دور کرنے کے لیے اپنے دل میں ذکر کریں گے, اپنے نقص کو دور کرنے کے لیے. پھر آپ کی نظر میں دوسرے آدمی کا ہر غلط رویہ آپ کو اچھا لگنے لگ جائے گا, اور آپ کا ہر اچھا رویہ آپ کو اپنی نظر میں غلط لگنے لگ جائے گا. دوسرے کا احترام کب کریں گے آپ؟ جب اس کے ہر رویے کو جو گناہ نہ ہو اس کو آپ احترام کریں نا, یہی مطلب ہے نا, اس کا احترام کب کریں گے انسانیت کا. یہ میں آخری منزل کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہاں تک ہم نے پہنچنا تو ہے کہ نہیں. تو اس تک پہنچنے کے لیے ہم اپنے گھروں سے اس کی ابتدا کریں. گھروں کے اندر ہم دیکھیں کہ جو ہمارے گھر کے اندر افراد رہتے ہیں, ان میں سے جن افراد کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر ان کی ہر اچھی بات کو بھی ہمارے اندر کھٹکتی ہے, تو نتیجہ یہ کہ ہم ان کے ساتھ گزارا تو کر لیں گے کسی نہ کسی درجے میں, لیکن وہ بھی اگر ہم چاہیں گے تو, وگرنہ پھر یہی ہوگا کہ جو اس وقت ہمارے گھروں کے حالات ہیں کہ ہر آدمی بھائی سے کھنچا ہوا ہے, بہن بھائی سے کھنچی ہوئی ہے, شوہر بیوی سے کھنچا ہوا ہے, والدین اولاد سے کھنچے ہوئے, اور ایک فاصلہ گھر کے اندر رہتے ہوئے. تو اس کو دور کرنے کا علاج بھی, احترام آدمیت کا علاج بھی اسی ذکر کے اندر ہے. کہ جب آپ ذکر کی اس نیت کو, اس کھوٹ کو اپنے دل میں سمجھیں کہ یہ شرن یہ میرا عمل غلط ہے, میں کیوں ایسا سمجھ رہا ہوں کسی دوسرے آدمی کے بارے میں. تو جب آپ اس کے اس غلط رویے کو, جو آپ کو غلط لگ رہا ہے لیکن شریعت میں غلط نہیں, آپ اس کے لیے بیٹھ کر کے ذکر شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت آپ کے دل میں خود بخود پیدا فرما دے. اس طریقے سے یہ سلوک اور سفر طے ہوگا, انسانوں کے ساتھ انسان بن کے رہنے کا طریقہ سمجھنے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی
اس مقام کی توفیق دے دیں اسی زندگی میں، اور آپ سب کو بھی دے دیں۔ تو یہ جو ذکر آپ کو بتایا گیا قلبی ذکر، یہ اسی مقصد کے لیے کہ جہاں آپ شریعت کے احکامات میں سے کسی حکم کو اگرچہ نیت آپ کی ثواب لینے کی ہے، بری نیت نہیں، عذاب سے بچنے کی نیت ہے، یہ بھی نیت بری نہیں، لیکن ہماری منزل وہ ہے جو جس منزل کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں جو شرف اللہ نے بخشا، اشرف المخلوقات کا جو شرف بخشا ہے، اس تک پہنچانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ ہمارا سفر طے کروانا چاہتے ہیں، وہ یہی شرعی احکامات ہیں جو ہمیں اس منزل تک پہنچائیں گے، اور اسی کی بدولت ہمیں وہ حقیقی انسانیت نصیب ہو جائے گی جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔